بات چل رہی تھی بیٹھنے اور چلنے وغیرہ کے آداب کے تعلق سے۔ آج بھی کچھ احادیث مبارکہ اسی تعلق سے عرض کرتے ہیں کہ مجلس وغیرہ میں کس طرح سے بیٹھا جائے اور کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ تو زمین چیر ڈالے گا اور نہ تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا، یعنی اس انداز سے، اس طریقے سے نہ چلو کہ چلنے میں غرور اور گھمنڈ نظر آئے۔ اترا کے چلنا جسے بولتے ہیں، تو ایسے انداز میں ہرگز نہ چلو کہ گھمنڈ اور غرور کا پتہ چلے، اس لیے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، کتنا بھی اترا کے چلو، نہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ زمین کو چیر ڈالو، اور کتنے بھی بڑے ہو جاؤ تو تم پہاڑوں سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے اترا کر کے چلنے کی؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو داؤد نے سعید ابن ابو الحسن سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس ایک شہادت میں آئے۔ ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کیا، یعنی شہادت میں کسی معاملے میں گواہی دینے کی بات تھی، تو حضرت سعید ابن ابو الحسن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ اس میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر کے ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ گیا تاکہ وہ وہاں پر بیٹھ جائیں، مگر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یعنی حضور نے اس سے منع فرمایا، یعنی بس حضور کا منع فرمانا ہمارے لیے کافی ہے۔ بھلے وہ خود سے اٹھ گیا ہے، اسے اٹھایا نہیں ہے، اگرچہ وہ خود سے اٹھ گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم دوسرے کی جگہ بیٹھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پونچھے جس کو یہ کپڑا پہنایا نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کے کپڑے سے ہاتھ پونچھے جس کو اس نے پہنایا نہیں ہے، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لوگ ایک دوسرے کے کپڑے کا استعمال کر لیتے ہیں، رکھا ہوا دیکھا، کھانے کے بعد ہاتھ پونچھ لیا، منہ پونچھ لیا، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرے کے کپڑے کا استعمال کرنا بغیر اجازت ہرگز درست نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا ہو، بلکہ وہ شخص خود اٹھ گیا تھا، اور بظاہر یہ صورت ممانعت کی نہیں،
یعنی حضرت ابو بکرہ نے انہیں اٹھایا نہیں تھا، منع جو ہے کسی کو اٹھانے سے ہے، مگر انہوں نے تو اٹھایا نہیں تھا، وہ تو خود سے اٹھ گئے تھے، تو بظاہر یہ منع کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، مگر یہ کمال احتیاط ہے کہ انہوں نے اس صورت میں بھی بیٹھنا گوارا نہ کیا، یعنی یہ انتہائی احتیاط کی بات ہے، حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی بات ہے۔ اگرچہ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اگر کوئی خود سے سرک جائے، خود سے اٹھ جائے تو اٹھانا تو پایا نہیں گیا، لیکن انہوں نے کمال احتیاط کی بنیاد پر اس جگہ سے بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ جہاں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ اگرچہ اٹھنے کو کہا نہیں، مگر اٹھنا چونکہ انہی کے لیے ہوا، لہٰذا یہ خیال کیا کہ کہیں یہ بھی اٹھانے ہی کے حکم میں نہ ہو۔ اگرچہ اٹھایا تو نہیں ہے، مگر انہی کے لیے اٹھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیال کرے کہ انہی کے لیے اٹھا ہے تو اٹھانے کی صورت پیدا ہو جائے، لہٰذا اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ سب غور کرنے کی باتیں ہیں، بظاہر تو بہت معمولی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے، دل آزاری ہو کسی کی کسی بھی حیثیت سے، اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہم بڑی بڑی تکلیفیں دے ڈالتے ہیں، کچھ بھی احتیاط نہیں کرتے، ایک دوسرے کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہرگز درست نہیں ہے کسی بھی ایمان والے کے دل کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حقدار ہے، یعنی جب کہ جلد آ جائے۔ یعنی اگر کوئی اپنی جگہ بیٹھا تھا، ایسا ہوتا ہے دیر تک بیٹھے بیٹھے کبھی انسانی حاجت کی بنیاد پر جانا پڑ جاتا ہے، تو اگر کوئی اپنی جگہ سے مجلس سے اٹھ کے گیا اور جلد واپس آ گیا تو وہ اسی کی جگہ ہے، اس کی جگہ دوسرے کو بیٹھنے کا حق نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو داؤد نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور اٹھ کر تشریف لے جاتے، مگر واپسی کا ارادہ ہوتا تو نالین مبارک یا کوئی چیز وہاں چھوڑ جاتے، اس سے صحابہ کو یہ پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور سب لوگ ٹھہرے رہتے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تشریف فرما ہوتے، اور اگر آپ تشریف لے جاتے اور پھر واپس آنا ہوتا تو کوئی چیز اپنی چھوڑ جاتے تھے، جس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائیں گے، لہٰذا ہم سب بیٹھے انتظار کرتے رہتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئیں۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں دستی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، رومال ہے، چھوڑ دے جس سے پتہ چلے کہ وہ پھر آنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ یوں ہی اٹھ کے چلا جائے گا تو کوئی بیٹھ سکتا ہے، بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کو پتہ ہے یہاں سے کوئی گیا ہے، مگر کوئی نیا آدمی آئے جو اس وقت وہاں نہیں تھا تو بیٹھ جائے گا، اسے خبر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چیز وہاں رکھ دیا ہے تو ہر دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا یہ صورت بہتر ہے کہ رومال وغیرہ کوئی چیز وہاں چھوڑ جائے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں پھر بیٹھنے والا شخص واپس آئے گا۔
اور ترمذی و ابو داود نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ حلال نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی کر دے، یعنی دونوں کے درمیان بیٹھ جائے مگر ان کی اجازت سے۔ یعنی اگر دو لوگ ساتھی ہیں، رشتہ دار ہیں، یا آپس میں مل جل کے بیٹھنے والے ہیں، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تیسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ بیچ میں آ کر کے زبردستی بیٹھ جائے۔ یعنی گنجائش نہ ہونے کے باوجود، اگر ہے جگہ، گنجائش ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن گنجائش نہیں ہے، زبردستی وہاں گھسنے لگے تو یہ حق اسے نہیں پہنچتا ہے۔ اس سے بھی ظاہر بات ہے جو بیٹھا ہوا پہلے سے، اس کو سرکائیں گے تو اسے تکلیف پہنچے گی، تو تکلیف پہنچانا کسی کو یہ اچھا نہیں ہے۔ خود تکلیف اٹھا لے تھوڑی سی، اور تکلیف کی بات تو ہوگی نہیں، بھئی یہاں سے وہاں بیٹھ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ خالی یہ نفسانیت کی بات ہے، طبیعت کی بات ہے کہ طبیعت میں ہے کہ نہیں میں یہیں بیٹھوں، یہ نفسانیت کی بات ہے کہ میں یہیں بیٹھوں۔ ہاں اگر اچھا ارادہ، اچھی نیت ہے، اس کے باوجود بھی اگر گنجائش نہیں ہے تو دوسرے کو تکلیف دینا اچھا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ پھر کل اسی تعلق سے